میں آپ کی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا ہوں جتنے میرے پاس باقی ہے. 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کا رویہ سامنے آیا سر؟ دیکھیے، مختلف پارٹیوں نے مختلف تکالیف بھی برداشت کیں اور مختلف مسائل بھی ہوئے. کسی کے پاس صحیح ہوا، کسی کے پاس غلط ہوا. پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 2022 میں جو وفاقی حکومت میں تبدیلی آئی تھی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی ایسا شخص جس نے کوئی فلور کراسنگ کی ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جس نے اپنی پارٹی افیلیشن تبدیل کی ہو، اس کی مدد کے بغیر، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی تو وہ کولیشن کے بیس پہ وہ انہوں نے حکومت بنائی تھی. ان کے کولیشن پارٹنرز ڈیسائیڈڈ کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو ایک آئینی اور قانونی تبدیلی تھی، لیکن کچھ لوگ جو اس تھاٹ پروسیس کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں جی، خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس میں ایک اور ملک انوالو ہے اور اس میں کچھ اور طاقتیں انوالو ہیں. پھر بعد میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں وہ انوالو نہیں تھے، ہمارے اپنے انوالو تھے. تو وہ خان صاحب اپنے سٹینسز تبدیل کرتے ہیں اور ان کی یہ لیڈرشپ کا کمال ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے سٹینسز بھی تبدیل کرتے ہیں. جس طرح پہلے کہا کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، بہت بری بات ہے، پھر تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا. تو اینی ہاؤ جو بھی معاملات تھے، 9 مئی کا جو واقعہ تھا، تو چاہے تبدیلیاں جس طرح بھی آئیں، اب جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 میں جو کنٹینرز پہ دھرنے شروع ہوئے، فیصلے جس طرح آنے شروع ہوئے، آج تو کچھ ججز کے کنفیشنز بھی موجود ہیں، کچھ اور چیزیں بھی حقائق موجود ہیں. لیکن اینی ہاؤ جو بھی حالات ہوئے، مختلف حکومتیں جس سے بھی گزریں، تو جس طرح اس وقت نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی کال نہیں دی کہ کیا جائے. تو یہ چیزیں بالعموم تو دنیا میں کہیں اشاروں کے بغیر یا ڈائریکشن دیے بغیر لیڈرشپ کی عام طور پہ نہیں ہوتی. تو یہ واللہ عالم کہ کس موقع پہ کیسا ہوا، یہ ان کے اپنے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی ایگزیکٹلی کس نے ڈائریکشن دی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا، کیونکہ گمان سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن ہمیں ایک کوشچن تو ضرور ارائز ہوتا ہے کہ یہ آخر محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ اتنے غصے میں رہتے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے اس گورنر ہاؤس پہ 3 دفعہ حملہ ہوا. اس گورنر ہاؤس کے اوپر ایک دفعہ تو حملہ اتنا شدید تھا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پولیس باہر سے روکنے میں ناکام رہی، وہ گیٹ تک آئے، گیٹ پہ آ کے انہوں نے جلتے ہوئے ٹائر اندر پھینکے اور وہی جلتے ہوئے ٹائر لگا دیے گیٹ کے ساتھ، تو گیٹ کے سارا پینٹ وینٹ جل گیا. بہرحال لوہے کا گیٹ تھا اور مضبوط چادریں تھیں، وہ نہیں پگھلی. لیکن اس گیٹ کو انہوں نے پہلے کریش اوپن کرنے کی کوشش کی، پھر گیٹ کے اوپر چڑھ گئے لوگ اور اندر جو ہے وہ جو انٹرنل سیکیورٹی تھی انہوں نے کئی لیئرز بنا لیں اور پھر اندر انہوں نے نہیں آنے دیا لوگوں کو. لیکن گیٹ کے اوپر چڑھ کے گیٹ کے اوپر جو چھوٹا سا شیڈ تھا وہاں پہ جتنے سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کو توڑا، لائٹوں کو توڑا، جو چیز ٹوٹنے والی ان کو لگی اس پہ ڈنڈے ان کے ہاتھ تھے، جلتی ہوئی چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ گورنر ہاؤس میں آ جاتے، اور گورنر ہاؤس کی ایک تاریخ ہے، اس کا سب سے پرانا حصہ 450 سال پرانا ہے، 450 سال پرانا. اس کے بعد ایک کوئی 1910 میں آخری حصہ اس کا بنا تھا، وہ بھی 100 کچھ سال اس کو بھی ہو گئے ہیں. ہمارے پاس استاد اللہ بخش کی شاہکار پینٹنگز موجود ہیں، میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک گیلری بنا دی ہے اور اس پہ ہم لوگوں کو ایکسیس دیتے ہیں. وہ جو ٹورز آتے ہیں ان کو وہ گیلری دکھاتے ہیں. یہاں عبدالرحمن چغتائی کی شاہکار پینٹنگز ہیں، ایک تاریخ ہے. تو یہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئرڈ ہے پاکستان کی. تو اس بلڈنگ کو وہ نادان لوگ جو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، واللہ عالم ان کو غصہ کس نے انکلکیٹ کیا ہوگا کہ وہ نادان لوگ آ کے ان کو تو جلا دیتے اور پھر شاید اس کا حال جناح اس سے مختلف نہ ہوتا. اب اسی طرح یہ سوچ ضرور آتی ہے ہم میں کہ کس نے ہمارے نوجوانوں کو، پاکستانی قوم کے نوجوانوں میں اتنا غصہ بھر دیا. میں آپ سے بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں پاکستانی سب سے زیادہ ادب کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے وہاں پہ مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے مینار نظر آئے نا،
اور اگر گاڑی میں کوئی معصوم بچے بھی آپس میں الجھ رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، اونچی آواز کر رہے ہوں، تو لوگ ان کو سکھاتے ہیں بیٹے یہ سرکار آقا دو جہاں کے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہاں ادب کا اعلیٰ مقام ہے، آپ چپ ہو جاؤ، یہاں پہ اونچی آواز میں نہیں بولنا. وہاں جہاں پہ جید صحابہ کرام کو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آواز نیچی رکھو، وہاں جہاں پہ درود شریف پڑھتے ہوئے بھی علماء اور بزرگ بتاتے ہیں کہ آواز نیچی رکھو. بے شک. تو ہمارے پاکستانی مس گائیڈڈ کیوں ہو گئے کہ وہاں پہ اپنی ذاتی ان کو اتنا نفرتوں سے کیوں بھر دیا گیا کہ وہاں سلوگنیرنگ انہوں نے کر دی. لوگ تو بڑی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ انہوں نے وہاں پہ اونچی آواز میں کہہ دیا، یقیناً جو بے ادبی میں آتا ہے. میں نے خود ایک دفعہ حج کے موقع پہ دیکھا میدان عرفات میں، جہاں ہر شخص میدان عرفات میں احرام پہن کر آتا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، شاہ ہو یا گدا ہو، وہ اللہ کے ہاں سب برابری کا ایک درس ملتا ہے، اور ان آپس کی تفریقیں ختم کر کے وہاں آنے کا سکھایا گیا. تو کس نے ان کو مس گائیڈ کیا؟ اور ہمارے بچے وہاں پہ یا لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جماعت کے جھنڈے لے کے اور وہاں پہ نعرے لگاتے پائے گئے. تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے جہاں پہ احرام کے اندر اگر کر رہے ہیں اور پیچھے جھنڈا اپنی جماعت کا لگا کے وہاں پہ کیا گیا. تو بھائی یہ دیکھیے سیاست کے مقام پہ اچھی ہے، عبادت کے طریقے پہ اچھی ہے. ہر جگہ پہ آپ اتنا مس گائیڈ ہو جائیں یا اتنے جذباتی ہو جائیں، تو یہ کچھ لوگ ایسے جذباتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو حق ہونا چاہیے، نہ پلورلسٹک سوسائٹی کسی کا خیال کسی بھی جماعت کے متعلق ہو، وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. تو اتنی نفرتیں بھرنا اور دوسرے کو سمجھنا کہ بس میں ہی حاجی ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اچھا رویہ نہیں ہے. ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیے جو کچھ ہونا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں ایک بحث چل رہی ہے، میں اس میں اپنی پوزیشن نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک بحث یہ چل رہی ہے، عدالتیں بھی اس کو سن رہی تھیں کہ چونکہ ملٹری انسٹالیشنز پہ، سرگودا ایئر بیس پہ، قلعہ بالا حصار میں، کوئٹہ میں، مختلف جگہوں پہ، کراچی میں جب اٹیک ہوئے تو ان کا ماننا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس کے دائرہ کار میں آتا ہے، جبکہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سویلینز ہیں تو ان کو وہاں نہیں کرنا چاہیے. تو اٹس این ایکیڈیمک کوسچن، اس پہ کورٹس اپنا فیصلہ دے چکی ہیں یا دے رہی ہیں، تو وہ جو بھی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قانون اور آئین جو ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. میاں محمد نواز صاحب 4 سال بعد واپس آئے ہیں، آپ ایک آئینی عہدے پر ہیں، استقبال نہیں کر پائے، کیا فیلنگ ہے؟ آنے والے دنوں میں کچھ ملاقات وغیرہ ہوگی؟ ظاہر ہے پارٹی کا تو وہ ہیں. جی انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی اور میں پر امید ہوں، اور کوئی انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے. یہ بالکل جب آپ کے اوپر کمپلشنز ہوتی ہیں، میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ آپ قید میں ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بہرحال ہم انسان ہیں، ہمارے ایسی خامیاں دیکھی ہیں اور کیسے ختم ہو سکتی ہیں، اور اب تک آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں گورنر ہونے کی حیثیت سے؟ یہ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جی، اگرچہ یہ اگر میں چاہوں گا کہ شارٹ بتائیں. اگر یہ کہنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، کمیاں بھی رہ جاتی ہیں. وفاقی وزیر تعلیم کے طور پہ نہ صرف یونیورسٹیز میں ہماری حکومت، جس میں بہت بڑا کردار دین پرائم منسٹر نواز شریف کا تھا، اس میں ایک اہم کردار منسٹر پلاننگ احسن اقبال صاحب کا تھا. میں ایجوکیشن کو دیکھ رہا تھا تو ہم نے اور اس میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کردار تھا. ایجوکیشن کی فنڈنگ میں فینومینلی اضافہ کیا تھا. 2013 میں اگر 34 ارب روپے فنڈنگ تھی، اگلے سال وہ بڑھا کے اندازاً 48 ارب کر دی گئی، اس سے اگلے سال بڑھا کے 64 بلین پہ لے گئے، اس سے اگلے سال بڑھا کے 86 ارب پہ لے گئے. میں اس لیے آپ کو ایئر آن ایئر بتا رہا ہوں کہ کوئی آخری سال صرف دکھانے کے لیے نہیں بڑھا دیا تھا، آپ ہر سال کنٹینیوس، اور اتنا زیادہ اضافہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا. 10-20% ہو جاتا تھا، یہ تو 40-40%، 50-50% ہر سال اضافہ ہوتا رہا. 5ویں سال 100 ارب اور 6ٹھے سال جانے سے پہلے 120 ارب کر کے گئے تھے. اور پی ٹی آئی کی حکومت جب 2018 میں آئی، بدقسمتی سے بھی پہلے سال کوئی کووڈ نہیں آیا تھا، انہوں نے 120 ارب سینکشن بجٹ کے اگینسٹ غالباً 60 یا 61 ارب ریلیز کیے. تو 50% کٹ لگا دیا. لوگ بچے سڑکوں پہ، آپ کو یاد ہوگا، سڑکوں پہ آ گئے، فیسیں ان کی مہنگی ہو گئی، ان کے لیے
کاسٹ آف ہائر ایجوکیشن مہنگی ہوئی. لیکن یہ صرف تو یو کہتے ہیں نا یو پٹ دا منی ویئر یور ماؤتھ از. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں تو آپ کو تو ایجوکیشن کا اضافہ کرنا چاہیے تھا. صوبوں میں آپ نے کمی کر دی اور آپ نے وفاق میں کمی کر دی تعلیم کی بجٹس میں. نتیجہ یہ نکلا کہ صوبوں میں اور پورے ملک میں بچے آؤٹ آف اسکول چلے گئے. اور 2013 سے 18 میں 55 لاکھ تعداد جو ہے نا آؤٹ آف اسکول بچوں کی کم ہوئی تھی. اور جو آبادی جتنی بڑی تھی اس کو بھی کیٹر کیا گیا تھا, اور جو پہلے سے آؤٹ آف اسکول بچے زیادہ تھے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ لایا گیا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیکن 2018 کے بعد اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں اس کی سراہا گیا. یونیسکو, یو این, وہ ایجنسیز جو پاکستان پہ بہت تنقید کرتے تھے, 2018 کے بعد سندیلا صاحب ہر سال آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اور وہ آج لوگ نعروں سے اور ایموشنلی تو بات کرتے ہیں, لیکن پرفارمنس کی بھی تو کچھ بات کرنی چاہیے نا. حکومت نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا. تو 2022-23 میں آج پاکستان ایسا ملک بن گیا ہے, اس پہ شرمندگی بھی ہے, افسوس بھی ہے اور بہت پریشانی بھی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں فار اینی گیون کنٹری ان دا ورلڈ اٹ از پاکستان. پاکستان میں نمبر 1 ہم چلے گئے ہیں فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن. 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ آپ دوبارہ شاید تعداد 2.5 کروڑ, ٹھیک, 5 سے 16 سال کے بچے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. And this happened after 2018. 2018 تک بھی آؤٹ آف اسکول بچے تھے, 2013 میں بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے تھے, 2013 سے 2018 تک کم ہوتے چلے گئے وہ بچے ان کی تعداد. اور ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے, پرفیکٹ تو نہیں ہوئے تھے, تو ہم تو بہتری کی طرف جا رہے تھے. اور اتنی تیزی سے اسکولوں میں بچے ایڈ کیے جا رہے تھے, اس پہ ایفرٹس ہو رہی تھیں, مشینری لگی ہوئی تھی. پنجاب میں شہباز شریف صاحب بہت کوشش کر رہے تھے, بھٹا جات میں ان کو خبر ملتی کہ بچوں سے لیبر کرائی جا رہی ہے تو وہاں ہیلی کاپٹر اتار لیتے تھے, اور وہ آفیسرز کے اوپر دباؤ تھا, ایجوکیشن آفیسرز پہ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پہ, ہر کسی پہ دباؤ تھا کہ اسکولوں میں بچے لانے. باقی صوبوں میں بہتری آئی, ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ دی گئی ایجوکیشن کے لیے, اور انہوں نے ایجوکیشن کی فنڈنگ اپنی انکریز کی تھی. لیکن پنجاب نے سب سے زیادہ امپرومنٹ کی تھی, اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے, تو اٹ میکس اے ڈفرینس وین پنجاب میں اچھی پرفارمنس آئی. تو نہ صرف ایجوکیشن میں فنڈنگ زیادہ کی تھی 2013 سے 18, بلکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کی تعداد کم کی. اور ایک اور چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے بہت اچھا کام دیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس لیا ہوا ہے, یقیناً اس کی ذات نے ہمیں یہ کام کرایا کہ 2013 سے ہی یا 2013-14 سے میں نے سب صوبوں کو اکٹھا کر کے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا دوبارہ احیا کیا, اسے شروع کیا. اور اس میں ان کو کہا کہ جہاں باقی تعلیم دیتے ہیں وہاں بچوں کو قرآن کریم مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے, غیر مسلم پہ تو کوئی زبردستی نہیں ہے, ان کو تو نہیں پڑھانے کی ضرورت, لیکن جو مسلمان بچے ہیں ان کو قرآن کریم پڑھانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو 2017 میں ہم نے باقاعدہ قانون پاس کیا آئی سی ٹی میں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, جس کے تحت ہمارے وفاق کی منسٹریوں کے اسکول اگر پورے ملک میں بھی چل رہے ہیں تو ان پہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. 1 سے 5ویں ناظرہ, 6 سے 12ویں قرآن کا آسان ترجمہ اسکولوں میں پڑھایا جائے, اور قانون کی روح سے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں پہ لازم ہے. تو بائی 2018 450 اسکول جو تقریباً ہیں اسلام آباد کے, سب میں یہ لاگو ہو چکا تھا. ہم نے ایک بورڈ بنایا جس میں سب مسالک جو پاکستان میں ہیں, ڈومیننٹ مسالک, ان کے علماء کرام سے متفقہ قرآن کا ترجمہ کرایا. اور یہ دنیا کی یونیک ایفرٹ ہے جہاں پہ اہل دیوبند, اہل سنت کی دوسرا جو بریلوی حضرات اور اہل حدیث یا غیر مقلد کہیں ان کی طرف سے, اور اہل تشیع کی طرف سے, اور تو یہ سب نے اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کے تحت کمیٹی بن کے ان کے جیت علماء کرام نے وہ اس کا ترجمے کا متفقہ ترجمہ فائنل کیا, اس کو انڈورس کیا. اور پنجاب میں ہم نے حکومت جانے سے پہلے 2018 کے شروع میں یہ قانون سازی کی, اور اس وقت پاکستان میں یہ دو علاقے ہیں جہاں باقاعدہ قانون کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے. تو خیبر پختونخوا کو بھی ہم نے متوجہ کیا تھا 2014 میں, تو انہوں نے وہاں پہ وہی اسکیم جو ہم نے پھر بنائی سینٹر کے لیے, اس چیز کو انہوں نے ریپلیکیٹ وہاں پہ کیا, لیکن اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ایسا وہ لے کر چلے, لیکن قانون انہوں نے نہیں بنایا. پنجاب اور اسلام آباد میں قانون موجود ہے. تو الحمدللہ وہ آج
پورے پنجاب میں کیا جا رہا ہے، جبکہ 2018 میں صرف بھاولپور ڈسٹرکٹ میں ہم نے ایکسپیریمنٹلی 1900 اسکولوں میں امپلیمنٹ کیا تھا. 1900 تقریباً 1800 کچھ اسکول ہیں وہاں پہ پورے ضلع میں، تو اس میں امپلیمنٹ ہوا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ باقی صوبے میں بھی امپلیمنٹ ہوا، اور 2022 میں نے آنے کے بعد دوبارہ اس پہ کام شروع کیا تھا. بیچ میں بھی کچھ اس پہ کام ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جنہوں نے اس کا اچھے کام میں کوشش کی. تو یہ بھی ایک ایسی ایفرٹ تھی جس کی طرف ہم بڑھے. اور اب کوشش ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اگرچہ قانون کی روح سے وہ لازم ہے سب پڑھائیں، لیکن کافی اسکول پڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی نہیں پڑھا رہے. تو ان کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی پڑھیں اور پڑھائیں قرآن کریم، کیونکہ اب ان کا مذہبی تقاضے کے علاوہ قانونی تقاضا ہے، اور یہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ دے آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. ویری نائس سر، بہت اچھا. سر مجھے ذرا شارٹ بتائیے گا، میں آپ کی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا ہوں جتنے میرے پاس باقی ہے. 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کا رویہ سامنے آیا سر؟ دیکھیے، مختلف پارٹیوں نے مختلف تکالیف بھی برداشت کیں، اور مختلف مسائل بھی ہوئے. کسی کے پاس صحیح ہوا، کسی کے پاس غلط ہوا. پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں